لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد، جلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ، مجیدا لم یزل محمودا لا یزال، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام النبی الامی القرشی المکی المدنی الہاشمی الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارضین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسمہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، جسمہ معطر مطہر منور فی البیت والحرم، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام اہل بیت النبوہ ومعادن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبۃ الوحی وخزان العلم وارکان البلاد وعناصر الابرار وسلالۃ النبیین وامناء الرحمن، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن وخطابہ المتقن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فی الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ کانوا لنا عابدین۔ قال امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اوتینا ستا وفضلنا سبعا، العلم والحلم والسماح والشجاع والمحبت فی قلوب المومنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنات، مومنین، سامعین، سامعات، اور جہاں جہاں جس مقام سے اس العصر آفیشیل چینل کے تھرو آپ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، جس مقام سے بھی، آئیے سب سے پہلے اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور اس العصر ٹی وی آفیشیل ٹی وی کی طرف سے جتنے بھی لوگ ہیں، تمام کارکن اور آپ سب سننے والوں کے، تمام مومنین و مومنات، دنیا بھر کے سب اہل بیت کی محبت جو اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، ان سب کی طرف سے یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں چوتھے امام، امام چہارم، سید سجاد، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں، آپ کے فرزند امام باقر علوم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی، اور امام زمانہ سے لے کر رسول خدا تک آپ کے گھرانے کے ہر فرد کو آپ کے اس فرزند کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مولا اسے قبول فرمائیے گا، امام اسے قبول فرمائیے گا، اور ہماری یہ تعزیت، ہماری یہ آنسو، ہماری یہ گریہ ازاری اور ہمارا یہ بیان، ہمارا یہ تذکرہ، ایک ایک چیز کو مولا قبول فرما کر ہمیں وہ صلاحیت اور ہمیں وہ معرفت اور ہمیں وہ عقل و شعور عطا فرمائیے گا کہ جس کے ذریعے سے ہم صحیح معنوں میں تمام امام کی جو صحیح معرفت آپ چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور اسی عرفان کے ذریعے سے جو کچھ بیان کریں وہ بالکل وہ ہو جو آپ چاہتے ہیں، ان کی سیرت طیبہ، ان کے زندگی کے تمام نقوش، ان کا کلام، ان کی عبادت، ان کا صبر، ان کی شجاعت، ان کا حلم، ان کا تقوی، ان کی سخاوت، یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک ذات سے ساطع ہو رہی ہیں بشکل نور، اس نور سے ہمارا، آپ کا، سب کا قلب منور ہو جائے۔ یہ ایام، یہ تاریخ
اور یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں یقیناً گریہ زاری کرنے کے دن ہیں، اور واقعات کربلا کو یاد کرنے کے دن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مجاہد کربلا، اس مجاہد کوفہ و شام، سید الصابرین کی شہادت پر ہمارے ذہن میں وہ سارے، جب ہمیں ہمارے سامنے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، دل خود بخود مغموم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور واقعات کربلا ذہن میں آنے لگتے ہیں، اور مصائب کی شدت جو ہے وہ ہمیں تڑپانے لگتی ہے، چونکہ آپ کربلا کے عینی شاہد ہیں، اور آپ نے وہ سارے مناظر کو عصر کے بعد کے اب جو مصائب اور اس کی شدت تھی ان سب کو جذب کیا ہے، اور اس راستے سے گزرے ہیں کہ ان راستوں کو مولا مدینہ پہنچنے کے بعد کبھی بھولے نہیں، اور ان قید کے ایام کو مولا کبھی بھول نہیں پائے، اور ہمیشہ جب تک زندہ رہے میرے مولا روتے رہے الشام 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 کہہ کر۔ کبھی بازار کا منظر ذہن میں آتا تھا، کبھی دربار کا منظر، اور کبھی کوفے کے بازار، ابن زیاد کا دربار، یزید کا دربار، اور یہ تڑپا دیتی تھی چیزیں، یہاں تک کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ اس شدت سے آنسو آنکھوں سے جاری ہوتے تھے کہ آپ کے سامنے وضو کا پانی آتا تھا تو پانی مضاف ہو جاتا تھا۔ یہ گریہ، یہ درد، یہ تکلیف، اور یہ دل پہ سارے شہداء کا داغ، اور خاص طور پر اپنی ناموس اور اہل بیت اطہار کی مخدرات عصمت و طہارت کی بے ردائی کا زخم سید سجاد کو ہمیشہ یہ زخم ہرا رہا، اور ہمیشہ تڑپتے رہے، روتے رہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں گریہ وزاری بھی ہے، آپ کی زندگی میں مصائب کہ وہ سارے مناظر آپ کی آنکھوں میں ہیں، لیکن ایک امام کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، اور ایک امام جو خدا کی طرف سے ہادی و برحق بنا کے بھیجا جاتا ہے، وہی تو امام ہے جو مصائب کی شدت میں بھی اپنی حکمت عملی کو نہ بھولے، اور اس کے نگاہوں کے سامنے وہ ساری چیزیں ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہمیں کس کس چیزوں کو بچانا ہے، اور دنیا والوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ مقصد کیا تھا امام کا آنا، ہادی برحق کا اس دنیا کے اندر آنا، خدا کے پیغام کو، اصول کو، فروع کو، اس کی ایک ایک اس کے ایک ایک حکم کو، سب چیزیں اس کی اپنے اپنی جگہ پر قائم رہے، اور کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے، اس کی فکر ہر دور میں امام کو رہی، جس میں توحید بھی ہے، جس میں نبوت بھی ہے، جس میں خود امامت کا راز بھی بتایا، اور اس کے بعد اس خدا تعالیٰ کی عدل و انصاف کو بھی بتایا، اس خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ایک ہونے کو اپنے سجدے کے ذریعے سے، اپنی عبادت کے ذریعے سے بتایا۔ اور کیا کہنا اس عبادت کا، اسی لیے میں نے ایک قرآن مجید کی آیت کو آج کے اس کلام اور اس گفتگو کے جو آپ سے مخاطب ہونے کے لیے میں نے چنا ہے، وہ یہ ہے، جو مصداق قرار پاتی ہے یہ آیت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور وہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ عابدین بندوں کی تعریف میں خدائے بزرگ و برتر تعریف کر رہا، یہ وہ امام ہیں جو میرے امر سے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہدایت کرتے ہیں حکم پروردگار سے، ایک قدم بھی حکم پروردگار کے خلاف نہیں اٹھتا، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا الگ بات ہے، قائم کرنا الگ بات ہے۔ نماز ہم اور آپ بھی ادا کرتے ہیں، ایک سکون کا مقام ہوتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر ہم یاد الہی اور عبادت خداوندی میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن تیروں اور تلواروں اور تیروں کی بوچھار میں، اور جلتے ہوئے خیمے کے دوران، اور شام غریبہ کی غربت
والی رات اور شام میں اور راہ کوفہ و شام کے نامناسب ماحول میں خدا کی عبادت، اس کا سجدہ اور ہوتا ہے۔ اور یہ کانو لنا عابدین، یہ عابدین بندے ہیں، ان میں ان عبادت گزار بندوں میں زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہم اور آپ کر کے اپنے کردار کو سنوارنے کی، سجانے کی اور اپنے مستقبل کو اور بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں موقع ملا پھر اس ماہ محرم میں کہ ہمیں یہ توفیق عطا ہوئی کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے کردار، نام ہی دیکھیے علی ابن الحسین، علی کا تذکرہ، اس علی کے فرزند علی کا تذکرہ کرنے کا موقع ملا اس سال، اور پھر ہم آپ کی شہادت کو پر گریہ وزاری کر رہے ہیں اور شہادت کی تاریخ کو یادگار بنا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، سیرت کو تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بھی شکر پروردگار۔ اور آپ ہی کے مولا امام زین العابدین ہی کے الفاظ کو اگر یہ کہیں کہ اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو تو یہ خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے، تم خود سے نہیں کرتے بلکہ یہ خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے جو تم کسی نیکی کو انجام دیتے ہو۔ تو یہ بھی ایک الہام ہے کہ ہم اور آپ بیٹھ کر اس پروگرام کے تھرو، اس ٹی وی چینل کے تھرو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت زندگی پر اور ان کے ادوار جو ہیں امامت کے، وہ دور جو امام نے گزارا ہے اور کیسے باطل خیالات یا کہوں کہ اولیاءہم الطاغوت کا مقابلہ کیا ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ آج تذکرہ امام حسین، کربلا کی یاد، سب کچھ دین خدا کا سب کچھ تازہ ہے اور کوئی اسے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا، قرآن کے حروف کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، قرآن کے زیر و زبر کو اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا ہے، یہ ساری چیزیں قائم اور دائم ہیں بحکم پروردگار، بقوت پروردگار جو امام کو عطا کی گئی اور امام نے اسے انجام دیا۔ لہٰذا امام نے اپنا تعارف بھی جو کرایا ہے وہ بڑا خوبصورت تعارف امام نے دربار میں ظالمین کے سامنے یا کہوں اولیاءہم الطاغوت کے سامنے جو ہے وہ کرایا کہ تم کیا جانو، تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں، اوتینا ستہ وفضلنا سبعا، خدا وند تعالیٰ نے ہم کو 6 چیزیں عطا کی ہیں، کیا تمہارے پاس وہ چیزیں ہیں؟ بالکل مخاطب ہو کر، کیا وہ چیزیں ہیں؟ علم ہے، حلم ہے، فصاحہ ہے، سماعت ہے، شجاعت ہے، اور مومنین کے دل میں ہماری محبت جو ان کے قلب میں حرارت بن کر روشن ہے، کیونکہ خود ہی ایک بہترین حدیث ہے کہ حسین کی محبت جو ہے وہ حرارت بن کر ہمارے سینے کے اندر روشن ہے، لا تبرد ابدا، یہ کبھی بھی حرارت جو ہے کبھی سرد نہیں پڑ سکتی ہے، کبھی یہ آگ گل نہیں ہو سکتی، یہ جو حرارت دل کے اندر ہے بالکل زندگی کی علامت بن کر ہے۔ انسان کی زندگی کی پہچان کیا ہے؟ جب جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ حرارت زندگی کی علامت بن کر، یعنی حسینیت ہمارے سینے کے اندر زندگی بن کر ہماری رگوں میں دوڑ رہی ہے، اور اس کی شمع جو ہے ہمارے قلب میں روشن ہے، جس سے ہمارا کردار سنورتا اور سجتا ہوا نظر آتا۔ امام چہارم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک مختصر سا تعارف اور خاکہ پچھلے ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ کس طریقے سے ایک وقت کے امام نے اپنی حکمت عملی کو سے آپ جب 11 محرم کو چلے ہیں اور آپ کی امامت کا جو آغاز ہوا ہے شام شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ تاریخ میں کسی اور امام کے لیے ایسا منظر نہیں دکھائی دیتا کہ نوکے نیزے پر بابا قذر ہے اور آپ کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے آپ کی امامت کی طور پر اظہار کیا کہ ہاں یہ وقت کی حجت ہے، یہ وقت کے امام ہے، وہ ہماری اور آپ کی عقیل بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ بتایا کہ خدا نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور یہ علم خدا کی طرف سے جو امام کو اور معصوم کو عطا ہوا ہے، اس کی دلیل خود سرکار ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے ذریعے کہ انا مدینۃ العلم،
وعلی ان بابھا، میں شہر علم ہوں. اب شہر علم کا مطلب میں قرآن کے اس جملے سے واضح کر دوں کہ یہ محمد مصطفیٰ کا سینہ جو ہے وہ شرح صدر ہے، جہاں پر کل قرآن ہے، جہاں پر خدا قرآن میں قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. میں نے ساری چیزوں کو کھلا واضح بتا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ قرآن کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد جو شرح صدر سینہ قرار پا رہا ہے، اس نے کہا انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں. اب ایک شہر کے اندر ضروریات کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، زندگی کی ساری چیزیں پائی. آؤ مجھ سے پوچھو، کائنات میں جس علم کی ضرورت ہے وہ سارا علم محمد مصطفیٰ کے سینے کے اندر. اور اس کا دروازہ اگر کوئی ہے، اس شہر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو وہ دروازہ علی کائنات ہے. اور اس طریقے سے حکمت کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ میں دار الحکمت ہوں، حکمت کا گھر ہوں، اور اس کا دروازہ اگر کوئی ہے تو کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام ہے. یعنی علم چاہتے ہو، وہ علم حقیقی علم تک پہنچنا چاہتے ہو، اپنی تشنگی کو دور کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اور آ کر علی علیہ الصلاۃ والسلام، امام اول علیہ الصلاۃ والسلام کے در سے جڑ جاؤ، متمسک ہو جاؤ. پھر یہ وہ امام ہے کہ خود اپنی زبان سے مولا فرماتے ہیں کہ میں مسند امامت پر بیٹھ کر تورات والوں کے درمیان تورات سے فیصلہ کر دوں گا، زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلہ کر دوں گا، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کر دوں گا، قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا. کائنات کا سب سے بڑا قاضی اپنے علم کا اظہار کر رہا ہے. خدا کی ساری آسمانی کتابیں اور تمام صحیفے کا علم اگر کسی ذات کے اندر ہے تو وہ باب مدینۃ العلم کے اندر موجود ہے، جنہوں نے بتایا، واضح کر دیا. آج کے تمام سائنسداں صرف اس لفظ ہی پر غور کر کے اس کی گہرائی میں اتر کے اس بات کا اقرار کر لے جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. وہ امام جو اپنے سینے کے اندر تمام تر علم رکھے ہوئے، چاہے وہ کسی قسم، آپ کے چاہنے والے آپ کے در سے جڑ گئے، کوئی شیخ توسی بن گیا، کوئی ملا صدرہ بن گیا، کوئی ابو حمزہ سمالی بن کر سامنے آ رہا ہے، کوئی کمیل بن کر سامنے آ رہے ہیں. اس طریقے سے بڑی لمبی فہرست ہے اہل بیت اطہار سے جڑ جانے والوں کی کہ جنہوں نے اس کائنات میں علم کو پھیلایا ہے. اور خود آپ کے دو فرزند ہیں جو بالکل اس وقت میں کہہ دوں کہ روشن چراغ ہے علم کا، وہ باقر علوم ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ خدا کی طرف سے عطا کردہ علم کو پوری کائنات میں لٹا دیا. آج سارے سوتے علم کے جو پھوٹ پڑ رہے ہیں اور جاری و ساری ہیں، وہ اسی دروازے سے نکلے، اسی دروازے سے یہ علم کی ضیاء اور علم کا نور جو ہے وہ کائنات میں روشن ہے. اور یہی نہیں، جس کے پاس آ کر کسب علم کرنے والے اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ دنیا سوچتی ہوگی کہ مسجد میں بیٹھ کر ایک امام صرف عبادت اور قرآن کی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت میں ہزاروں طالب علم کو علم کی خیرات بانٹتے تھے. اور انہی کے صدقے میں میں کہوں گی کہ یہ کائنات میں علم ہے. جس نے علم کو شگافتہ کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام زین العابدین کا نور نظر امام باقر علوم علیہ الصلوۃ والسلام. تو علم، اور علم کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ آپ کے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ذکر کر دوں چونکہ آپ کے فرزند علی کا تذکرہ ہے. اور ہمارے پاس کیا کہنا، 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، 1 حسین ہے، 1 موسیٰ بن جعفر. اور کیا کہنا علی کا، علی اعلیٰ نے انہیں علی دنیا بنا کر بھیجا. اور امام علی کے بارے میں آپ خود غور کیجئے کہ ایک انسان کے اندر 2 متضاد چیزیں نہیں پائی جاتی. اگر کوئی قلم کا دھنی ہوتا ہے تو وہ تلوار کا دھنی نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا شجاع نہیں ہو سکتا.
وہ بہت زیادہ بہادر نہیں ہو سکتا، اور ایک بہادر جو تلوار اٹھاتا ہے ہو سکتا وہ قلم کی نوک سے وہ سب کچھ لکھ دے کہ موجد نہج البلاغہ قرار پائے، خطیب منبر سلونی قرار پائے۔ یہ تو بہت مختصر کلام تھے جو امام کے ہمارے سامنے آئے ہیں، اگر اس پر غور کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے زندگی ہماری ناکافی، ہماری حیات جو ہے بہت مختصر ہوگی جو کلام میں گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا وہ دو متضاد چیزیں ایک ذات کے اندر نظر آ رہی ہیں، وہ علی ابن ابی طالب تلوار کے بھی دھنی دکھائی دے رہے ہیں اور قلم کے بھی دھنی۔ تم نے تلوار تو چلتے ہوئے دیکھی ہوگی، برق بن بن کے یہ شہروں پہ گرا کرتی ہے، اندھی ناگن کی طرح سب کو ڈسا کرتی، نو کے خامہ بھی مچلتے ہوئے دیکھا ہوگا، اہل شمشیر کی تذلیل کیا کرتی ہے، ہاں مگر حیدری اعجاز وہ شمشیر قلم کس مسرت سے گلے ملتے ہوئے لوح و قلم۔ یہ علی کائنات کا ہی کمال ہے کہ تلوار کے بھی دھنی ہیں اور قلم کے بھی دھنی ہیں۔ جب کلام کرنا شروع کیا تو موتیوں کی طرح جو حکمت کے آبشار زبان سے جاری ہوئے ہیں اور جو آج محفوظ کر لیے گئے ہیں کہ بعض اسکالر اسے بار بار پڑھتے ہیں، اور ایک لذت، جیسے قرآن کو جتنا زیادہ پڑھتے جائیے فہم بڑھتا جائے گا، معرفت بڑھتی جائے گی تو پڑھنے کا عشق بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک عجب سی لذت محسوس ہونے لگتی ہے جو مسلسل قرآن سے فیض اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نہج البلاغہ کو پڑھنے، اس کی گہرائی اور گہرائی کو میں اتر کر اس کو بہت زیادہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابی الحدید متزلی بن جاتے ہیں، اور جو بار بار نہج البلاغہ کو پڑھ کے اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے قلم کے بھی دھنی ہے، تلوار کے بھی دھنی ہے۔ اور آپ کے فرزند امام زین العابدین بالکل وہی علم آپ کے سینے کے اندر موجود تھا جو بشکل دعا کے مجموعے کی شکل میں آپ نے پیش کیا ہے، اور اس کے الفاظ ہی سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ علم کا معیار اور آپ کی فکر کتنی زیادہ بلند تھی، جہاں فکر انسانی کے بالوں پر جو ہے وہ پرے پرواز تھک جائے گی، انسان دم توڑ دے گا، مگر کوئی ان حدوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی موجود تھی۔ آپ کے علم کا سب سے میں یہ کہوں کہ سب سے بہترین ثبوت یہی ہے کہ اس نامناسب ماحول میں مدینے واپس آ کر آپ نے ایسا نہیں، مجلس بھی برپا کرتے رہے، اور اس کے بعد تمام حالات پر پوری خبر اور نظر رہتی تھی امام زین العابدین کی۔ آپ نے بھوکوں کا پیٹ بھی بھرا ہے، آپ نے پیاسوں کو سیراب بھی کیا ہے، چاہے وہ علم کی منزل ہو تو اس کی علم کے ذریعے سے تشنگی کو دور کیا ہے، آپ نے یتیموں کا بھی خیال رکھا، آپ نے اسی نامناسب ماحول میں بیواؤں کا بھی خیال رکھا کہ جب آپ مدینے پہنچے، اور مدینے میں پہنچ کر آپ کو معلوم ہے حالات 61 ہجری کربلا کا واقعہ، وہ سارے مصائب، اور اس کے بعد ساری شہادت کے بعد جب آپ مدینے کے اندر آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مدینے والوں نے آپ کو فوراً ہی امام تسلیم کر لیا ہو اور آپ کے قدموں پر آ کر گر گئے، نہیں، ایک نامناسب ماحول وہاں بھی موجود تھا۔ اور میں یہ کہوں کہ کوئی بہت ہی چند لوگ تھے اس وقت امام کے پاس جو امام کے حامیوں مددگار میں سے تھے، ورنہ واقع ہررا بھی ہوا ہے ہمارے سامنے، وہ موجود ہے تاریخ کے اندر وہ واقعہ، اور جہاں خانہ کعبہ کو آگ لگائی گئی، کتنا دردناک اور شرمناک واقعہ ہے۔ مسلمانان اسلام اس تاریخ کو دیکھ کر شرم سے سر کو جھکا دے، جو اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت اور رسول اللہ کے پیروکار مانتے ہیں، وہ سوچیں کہ کیا قدر کی ہے اللہ کے گھر کی اور اللہ کے چاہنے والوں کی۔ خانہ کعبہ کو آگ لگا دی گئی، حافظان قرآن کا قتل ہو گیا، مدینہ منورہ کو تاراج کیا گیا، مسجد نبوی میں کو استبل کی طور پر گھوڑے باندھے گئے، عورتوں کی عزت
کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. کتنا شرمناک وہ باب ہے تاریخ کا. 61 ہجری کے بعد یہ مدینے کے اندر یہ اس کے بعد یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد یعنی دنیا والوں کو دکھانا بھی تھا کہ دیکھ لو یہ حقیقی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ سجدہ گزار ہیں, یہ تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرتے ہیں, گرچہ حقیقت میں یہ روح لا الہ الا اللہ سے واقف ہی نہیں تھے, ورنہ یہ کام کبھی نہیں کرتے. اس نامناسب ماحول میں امام کی حکمت عملی کہ امام کا دشمن خود آپ کے گھر میں آتا ہے اور آئے دیکھے کہ امام یہدونا بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات, یہ کیا وایتاء الزکات واقام الصلاۃ, یہ دیکھیے دشمن آ رہا ہے, دشمن کو پناہ دے رہے ہیں, اور اس کے بعد حسین ابن نمیر کو امام نے پناہ دی, امام نے اس کو بچایا, اور اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. امام نے کہا بالکل میں پہچانتا ہوں تم کو, تم کون, تم میرے بھائی کے قاتل ہو, لیکن کل میں تمہارا مہمان تھا, آج تم میرے مہمان. یہ بالکل اپنے دادا کی سیرت پہ عمل کیا ہے کہ جب مشکل کسی ہوئی تھی ابن ملجم کی, اور ابن ملجم کو سامنے لایا گیا, قاتل ہے میرے مولا, چاہنے والے رو رہے ہیں کہ مولا یہ آپ کا قاتل ہے. مولا نے کہا اس کی مشکیں کو کھول دو, اس کی خوف سے آنکھیں باہر آ گئیں, تم اسے کچھ پلا دو, خوف میں ہے یہ قاتل کو جام شربت پلایا جا رہا, قاتل کی تشنگی کو دور کیا جا رہا. دیکھیں مسلمانان اسلام اس تاریخ سے کیا انکار کر سکتے ہیں؟ جس نے اپنے قاتل کو سیراب کیا ہو, اس کا فرزند شمر کے خنجر کے نیچے پیاسا ہے اور اس کو قتل کر دیا گیا, اس کے سر کو نوک نیزے پر بلند کر دیا. مگر یہی وہ سیرت کو لے کر جو رسول اللہ کی سیرت تھی. دیکھیے سیرت کہیں پر ایسا نہیں کہ اس کو ہاتھ سے چھوڑ دیا, اور نہیں, وہ سیرت کو لے کر چلے. وہاں قاتل کو پانی پلایا, اس کی مشکوں کو کھولا, کہا کہ خوف زدہ, یہاں یہ بھی خوف زدہ تھا, اور اس کے بعد اس کو بھی پناہ دی, اور اس کے بعد کہا تمہارا مہمان کل تھا میں, تم نے کیا مہمانی کی. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے خون حسین کا انتقام تو خدا لے گا, اور اس کا آخری رہبر جو پردے غیب کے اندر ہے وہ لے گا, جس کی تلوار نیام میں تڑپ رہی کہ حکم پروردگار ہو, غیب کا پردہ چاک ہو, جس کے لیے خود ہی ہم دعائے ندبہ میں کہتے کہاں ہے وہ میرا امام, کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل خون کے اور ان کے قتل کا بدلہ لے. تو یہ ساری چیزیں سیرت دیکھی, کہیں پر بھی سیرت کو چھوڑا نہیں ہے, اور ان سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں امام. اس میں آپ کا گریہ بھی ہے, اس میں دشمن کو پناہ بھی ہے, اس میں بیواؤں کا سہارا بھی بن رہے ہیں. تبھی تو شہادت کے بعد پیٹھ پر آپ کے وہ جو دروں کے نشان تھے, اس کے ساتھ ساتھ تھا کہ راتوں کو آپ روٹیاں پہنچایا کرتے تھے. اور بالکل یہ سیرت پھر میں آپ کے سامنے کہوں کہ یہ سخاوت کی سیرت جو ہے, علم کے ساتھ ساتھ فصاحت ہے, سماعت ہے, سخاوت ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل آپ کے جد امجد کی ہے, بالکل رسول خدا کی ہے. رسول خدا دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت جو ہے وہ میرے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے, کوڑے ڈالتی ہے, لیکن جب بیمار ہوئی تو اس کی عیادت کو چلے گئے, اور اس سے کہا کہ اگر تم کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو میں تمہیں دینے کو تیار, میں فراہم کرنے کو تیار. مولائے کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن حسین واپس آ رہے ہیں دفن کر کے, ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ کوئی مسلمان نہیں تھا, بلکہ ایک نابینا بوڑھا شخص جو غیر مسلم تھا, رو رہا تھا. پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا چند دنوں سے ایک کوئی تھا جو مجھے لا کر روٹیاں کھلاتا تھا, وہ نہیں آیا اور میں اسے یاد کر کے رو رہا ہوں. کہا تم اس کا نام جانتے ہو؟ کہا نام نہیں جانتا ہوں, اکثر میں اس سے نام پوچھتا تھا تو وہ کہتا تھا ایک مسکین کے پاس بیٹھا. اللہ اکبر, یہ عاجزی, یہ انکساری, اور ایک مسکین کے پاس بیٹھا, ایک فقیر کے پاس بیٹھا. ہاں مگر جب وہ بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے دیواروں سے تسبیح کی صدائیں بلند ہوئی. یہ سیرت کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی سخاوت اور آپ کا کرم, اور یہی نہیں سخاوت کے معجزے بھی دکھائیں.
کہ امام کے ساتھ ایک حج کرنے والا آپ کے ساتھ حج کو ادا کرتا ہے، تو اس کی بیوی نے کہا تھا کہ ہر سال تو جاتے ہو امام کے ساتھ حج کرنے، امام کبھی تم کو کوئی تحفہ نہیں دیتے۔ لہذا امام وہ ہے جو قلب کے اندر کی کیفیت کو بھی پہچانے، امام وہ ہے جو درد کو بھی، جو لوگوں کی نیت کو بھی، سب کو پہچاننے والا تھا، وہ منصوص من اللہ امام ہوتا۔ امام نے اس اپنے چاہنے والے کو جو حج پہ امام کے ساتھ ہوا کرتا تھا، امام نے دعوت دی، آؤ اور میں جو ہوں تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے ضیافت کے لیے دسترخوان بچھایا، اسے کھانا کھلایا، اور کھلانے کے بعد اس کے بعد امام نے کہا کہ آج میں، ظاہر سی بات ہے غلام بھی ہوتے تھے امام کے، میں تمہارا ہاتھ دھلاؤں۔ وہ بالکل حیرت زدہ تھا، کہتے ہیں پانی کے قطرات جو گر رہے تھے نا، وہ قطرات نہیں تھے بلکہ زر و جواہر میں تبدیل ہو رہے۔ امام وہ حیرت زدہ تھا، امام نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کہا جاؤ اپنی زوجہ کو دے دینا۔ اس نے کہا تھا نا کہ امام تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیتے، بلکہ یہ دینے کا انداز تو مجھے قید خانے میں نظر آتا ہے کہ ایک گزرنے والے کو امام نے چند مٹھی خاک اٹھا کر دے دیا تھا، جبکہ وہ حاجت رکھتا تھا تو امام نے کہا بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟ کہا تم قیدی ہو، تم کیا میری حاجت کو پوری کر سکتے ہو؟ کہا بتاؤ تو۔ امام نے چند مٹھی اس قید خانے کی خاک کو اٹھا کر اس کے دامن میں ڈالا یا اس کے کپڑے کے اندر ڈالا تو زر و جواہرات میں تبدیل۔ یہ ہے اختیار، امام وہ ہے، اور یہ مصائب و آلام کی شدت میں اختیار رکھتے ہوئے جبر کو برداشت کر رہے تھے۔ چاہتے تو بیڑیاں ٹوٹ سکتی تھی، چاہتے تو ہتکڑیاں کھل سکتی تھی، چاہتے تو گلے کا طوق اتر سکتا تھا، چاہتے تو آسمان سے پانی آ سکتا تھا، جن کے لیے سورہ دہر میں قصیدہ پڑھا جا رہا، سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر ساری اختیار کو رکھتے ہوئے ظالمین کو، اولیاءہم الطاغوت کے جبر کو جو برداشت کیا ہے نا، اسے کہتے ہیں وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ خدا نے ایسے اماموں کو انتخاب کیا ہے، منتخب کیا ہے، جو اس کے امر سے ہدایت کرتے۔ وہ چاہتا ہے مصائب کے سیلاب سے گزر کر ہدایت کرے اور ایک ایسی تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کریں کہ دیکھیں دنیا میں بھی بنائے ہوئے لوگوں کے امام بھی مسند امامت پر بیٹھ جاتے ہیں، مگر وہ صلاحیت نہیں ہوتی، نہ علم ہوتا ہے، نہ وہ حلم ہوتا ہے، نہ وہ فصاحت ہوتی ہے، نہ وہ سماحت ہوتی ہے، نہ وہ شجاعت ہوتی ہے، نہ ان کے دلوں میں کسی کی محبت ہوتی۔ بتا دے کوئی آج جو سارے ظالمین ہیں ان کا کوئی چاہنے والا ہے؟ اگر کوئی چاہنے والے ہوں گے بھی تو منہ کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ آج ہے کوئی جو شجر ملعونہ کی شاخ ہے، موجود ہے اس دنیا کے اندر، لیکن اپنے آپ کو بتانے میں شرم محسوس کریں گے، مگر وہ جو شجر طیبہ ہے، وہ جو کہ جس کی تعریف خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں کر رہا ہے، وہ یہ شجر طیبہ کی شاخیں ہیں جو اس وقت جن کا تذکرہ ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ علم بھی ہے تو علی کائنات، ہم اس علم کی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ یہ باب مدینۃ العلم کے فرزند ہیں، حلم بھی ہے آپ کے اندر، وہ آپ کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ دشمن آ کر نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر امام جانتے ہیں ہمیں کس مقام پر کیا کلام کرنا ہے کہ جس کلام کا توڑ ان کے پاس نہیں ہوگا اور اس کا جواب نہیں ہوگا اور یہ زیر ہو جائیں گے۔ صرف تلوار سے قتل کر دینا ہی نہیں ہوتا، لوہے کی تلوار سے قتل کرنا الگ ہوتا ہے، اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو تلوار کی دھار بنا کر لوگوں کے قلب کو کاٹ دینا، ان کے کفر کو کاٹ دینا، یہ الگ کمال ہوتا ہے جو امام کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو پیش کر دوں، آپ کے جد ہیں امام حسن، آپ کے چچا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام کے حلم ہم اور آپ جانتے ہیں، آپ کریمانہ اخلاق امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے شام سے آنے والے ایک شخص نے آ کر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ نازیبہ الفاظ سنانا شروع کر دی۔ امام نے بڑے حلم کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ پوچھا یہ کون ہے؟ تم کون ہو؟ کہا آپ کو نہیں معلوم میں شام سے آیا ہوں اور میرا بنایا ہوا جھوٹا امیر جو بھی ہے میں اس کا ماننے والا ہوں۔ امام نے سنا
اور سننے کے بعد امام نے اس کو کہا آؤ میرے گھر چلو، اور پھر ویسے ہی ضیافت کا انداز، کیا کہنا، دسترخوان بچھا دیا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان مشہور ہے، دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان بچھانے کے بعد نعمتوں کو سجا دیا، اور اس کے بعد کہا تمہیں کیا چاہیے؟ زاد راہ چاہیے، سواری چاہیے، درہم و دینار چاہیے، میں سب کچھ دینے کو تمہیں تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کھاتا جا رہا تھا، شرم سے نظریں اور بھی بوجھل ہوتی چلی جا رہی، اور جب کھانا ختم کر چکا تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس وقت زمین پر اگر کوئی ہادی برحق ہے امام ہے تو وہ آپ امام۔ تو امام نے مسکرا کے اپنے چاہنے والے اصحاب کو دیکھا کہ جب وہ سب و شتم مجھ پہ کر رہا تھا تو تمہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا، تم نے تلوار اٹھا لی تھی کہ اس کا سر قلم کر دے۔ امام نے کتنا عمدہ جملہ کہا، تم لوہے کی تلوار سے اس کی گردن کو قطع کرنا چاہتے تھے، میں نے علم اور اخلاق کی تلوار سے اس کے کفر کو کاٹ کر رکھ دی۔ یہ ہے طرز امامت، یہ ہے انداز امامت۔ امام کا یہ انداز سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام آج صحیفہ کاملہ زندہ ہے، اس کے ہر حرف باقی ہیں، اس سے آج ویسٹ کی دنیا میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج لوگ دوڑ رہے ہیں اس مصائب اور اس تکلیف کے دور میں اور بیماریوں کے دور میں دعا کی طرف، اور پڑھنے والے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور خدا ہمیں بھی اور آپ کو وہ توفیق عنایت فرمائے۔ کیا کہنا، اس دعا کے چند جملے کو میں آپ کے سامنے پیش کروں جو خانہ کعبہ کے قریب اس کے غلاف کو پکڑ کر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے، اور کیا معرفت ہے، کیا رب اکبر کو اکبر مان کر اس کے سامنے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ پالنے والے ستارے جو ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہیں، سورج غروب ہو چکا ہے، اور بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ایک تیرا دروازہ ہے جو کھلا ہوا، یعنی خدا جو کہ لا تاخذو سنتوں ولا نوم، جس کو کبھی نیند نہیں آتی، وہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ انتظار کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے رجوع کرے، کون ہے جو میری بارگاہ میں آ کر مناجات کرے، کون ہے جو اب آ کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کون ہے مجھ سے مانگو۔ خدا قرآن میں کہہ رہا مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور وہ مانگنے کا صحیح سلیقہ اگر کسی نے عطا کیا ہے، بتایا ہے، تو وہ صرف اماموں کے اندر پایا جاتا ہے، اور جس میں نام گرامی جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو علم کو بھی آپ نے دیکھ لیا، علم بھی، اور میں آپ کے سامنے یہی کہوں کہ آگے بھی آپ سے مخاطب ہوں گے اور ایک نورانی سفر طے کریں گے دعاؤں کے ساتھ۔ امام سجاد علیہ السلام کے ایک ایک دعا کے حرف کو، ایک ایک مناجات کو، 15 مناجاتیں ہیں امام کی، مناجات شاکرین ہے، مناجات تائبین ہے، توبہ کرنے والوں کی مناجات، شکر کرنے والوں کی مناجات، اس طریقے سے اتنی ساری فہرست مناجات کی۔ آئیے ایک ایک دن اگر ہم ایک مناجات پڑھیں گریہ و زاری کے ساتھ، اور امام کے الفاظ کو، سچے اور صادق الفاظ کو، ان کی زبان سے جو نکلیں اس کو اپنا توسل اور ذریعہ بنا کر دعا مانگے، تو انشاءاللہ پریشانیاں دفع ہوں گی، بلیات ختم ہو جائے گی۔ اور یوں تو میں پھر کہوں کہ آزمائش ہے، خدا نے خود کہا ہے ہم تمہارا امتحان لیں، وہ امتحان میں بھی ہم ائمہ اور کا توسل کر کے کہیں کہ ہم اے میرے مولا آپ کے توسل سے جو امتحان ہو اسے کامیاب قرار دیجیے، اور اس میں بھی شکر کے موقع، شکر کرنے والی زبان عطا کیجیے گا۔ تو ہم وہ ساری مناجاتوں کو پڑھیں، ان کو وسیلہ بنائیں، دیکھیں دعا قبول ہوگی، پریشانیاں دفع ہوں گی، علم بھی حاصل ہوگا، روح اور قلب میں اجالا بھی پیدا ہوگا، امام سے تمسک اور قربت بھی حاصل ہوگی، امام کی نظر کرم بھی ہم پر ہوگی جب امام کو شدت کے ساتھ پکاریں گے، یاد کریں گے، درود و سلام کے تحفے آپ کی طرف بھیجیں گے، تو امام ہماری طرف ہمیشہ متوجہ رہیں گے۔ امام ہمیشہ ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں، امام خود فرماتے ہیں، امام زمانہ کہتے ہیں میں تو ہمیشہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری طرف سے اپنی نظر کو ہٹا دوں تو پھر دنیا کے درندے تم کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں۔ تو خدا سے یہ دعا ہے کہ اس ایام سجادیہ میں صحیح معنوں میں ان کے ایک ایک القاب سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور ان کی سیرت زندگی سے اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے معاشرے کو
وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکات، نماز کو قائم کریں، ماحول نمازی بنائیں اور راہ خدا میں انفاق کرنے کی والا ہاتھ اور وہ دل پیدا کریں کہ راہ خدا میں جس طرح سے خدا چاہتا ہے راہ خدا میں دیں اور خدا کو راضی کریں، اہل بیت کو خوش کریں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں اس امام کے صدقے میں کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور اس امام کے صدقے میں کہ جس کے مصائب اتنے تھے کہ مدینہ واپس آ کر پلٹ کر رویا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں بتاؤ کون سا مہینہ آ گیا؟ کہتے تھے مولا محرم کا مہینہ۔ کہا تمہیں معلوم ہے محرم کا مہینہ کون سا؟ جس میں میرے بابا کو ایسے قتل کر دیا گیا جیسے گوسفند قربانی کو ذبح کر دیا جاتا، جو کہ شام کے قید خانے میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے، جو کہ اونٹ پر بیٹھ کر اپنے ناموس کو بے پردہ دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کافی مصائب کا جملہ سخت ہے، ہمیں ایسے دوڑایا گیا ہے جیسے ترک و دیلم کے غلام دوڑائے جاتے ہیں۔ اور وہ دھوپ کی شدت، جب امام کا یہ زیور جو قیدیوں کو پہنائے جاتے ہیں اور امام نے اسے پہنا تھا، وہ تب جاتے تھے، زخم تھا، پیر میں آبلے تھے، مگر امام نے ان سارے مصائب کو اٹھا کر آپ نے دین اور اسلام کے چہرے کو تابناک کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔